علاج اس کا بہت عرصے بعد آیا، لیکن الحمدللہ بات یہ ہے کہ اب اس کا علاج پوری دنیا میں موجود ہے اور پاکستان میں موجود ہے. اسی لیے ورلڈ ٹی بی ڈے ہم پوری یہ جو ہے یہ 24 مارچ کو کرتے ہیں. افسوس ہے یہ، اچھا سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اہم چیز ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک بہت بڑی آگاہی کی ایک مہم چلا رہی ہے، جس میں بہت سارے وہ ملکوں کو سپورٹ کر رہی ہے جو اس وقت ٹی بی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. 30 ایسے ملک ہیں دنیا کے جن میں ٹی بی کا بہت زیادہ نمبر ہے. ہم ادھر 5ویں نمبر پہ. پاکستان وہ جو 30 ہائی برڈن ٹیوبرکلوسس والے ملک ہے ان میں سے ہمارا 5واں نمبر ہے، جو بڑی پریشان کن ہمارے لیے ایک سچویشن ہے. اور اس لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے تعاون سے، میڈیا کے تعاون سے ہم اس چیز کی آگاہی لوگوں میں پیدا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو سمٹمز ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سمٹمز کیا ہوتے ہیں ٹی بی کے؟ لو گریڈ فیور، بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، 2 ہفتے بخار چل رہا ہوتا ہے، 3 ہفتے، کئی دفعہ لوگوں کو مہینے بخار، پیراڈول کھاتے ہیں اتر جاتا ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ وہ جا کے اپنی انویسٹیگیشن کروائیں. پھر نائٹ سویٹس اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے. اب مقصد ہے کہ ٹی بی صرف پھیپھڑوں کی ٹی بی نہیں ہے، ٹی بی جو ہے جسم کے ہر حصے پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. ٹی بی آپ کے پھیپھڑوں کو لگ سکتی ہے، آپ کی آنتوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے، آپ کی ہڈیوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے، آپ کے لمف نوڈز انوالو ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے جسم کے ہر حصے کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے اور کئی اے سمپٹومیٹک ہوتی ہے، مطلب پتہ نہیں چلتا اس کا. اور ڈائیگنوز اس کو کرنا سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ ڈائیگنوز کر لیں تو پھر اس کا علاج موجود ہے ہمارے پاس. اب علاج موجود ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈائیگنوزس کریں. تو اسی وجہ سے سب سے پہلے تو شعور پیدا کرنا، لوگوں کو بتانا کہ اس طرح دیکھیں نا. اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن بہت کرتے ہیں. بخار ہو گیا، جا کے پیناڈول کھا لی، 2 دن اتر گیا، پھر جا کے بخار ہو گیا، پھر اس چیز کی طرف کبھی آپ کہہ دیتے ہیں مجھے زکام ہو گیا. اچھا، کھانسی کی علامت خاص طور پہ جو پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے اس میں کھانسی کی علامت ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں جی وہ فلو ہو گیا، جی فلاں ہو گیا، ڈمکان کھانسی لگی ہوئی ہے، جی مٹی سے شاید مجھے گرد سے ہو گیا. ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ ایک سیریس وبا ہے اور اگر اس کو ہم ٹائم سے پکڑ لیں تو اس کا علاج ممکن ہے، اور ہے اس کا علاج لمبا لیکن علاج اس کا ممکن ہے. آج کی جو ورلڈ ہم آج اس لیے اناؤنس کریں کہ یہ پورا ہفتہ، یعنی آپ کو پتا آج 22 تاریخ ہے، پورا ہفتہ ہم ٹی بی کی آگاہی کی مہم چلا رہے ہیں جس میں ہم مسلسل لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی مرض ہے جس کو اگر آپ وقت کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیں، وقت کے ساتھ ڈائیگنوز کر لیں تو اس کا علاج ممکن ہے. اور حکومت پنجاب فری علاج دے رہی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی صرف تشخیص کریں، فری علاج جب آپ ایک دفعہ رجسٹر ہو جائیں گے تو آپ کو فری علاج ملے گا. ابھی بھی ہماری اتنا زیادہ آگاہی کرنے کے باوجود 30 سے 40% لوگ ابھی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہی اپنا علاج کروا رہے ہیں. جو تھیم ہے اس مرتبہ اس کی ورلڈ ٹی بی ڈی کے، وہ دا کلاک از ٹکنگ. ان کا مطلب یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. وجہ یہ ہے کہ ہر قسم کی وبا اور مصیبتیں اتنی ہیں، اور جب کسی شخص کو ٹی بی ہوتی ہے اس کی اپنی بھی قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے اور بیماریاں بھی ان کو لگنے کا خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے. تو ہمیں ہر طریقے سے اس کے بارے میں کرنا چاہیے. اب اس سال میں 2020 میں ہم نے 5 لاکھ لوگوں کی اسکریننگ کی. ان 5 لاکھ لوگوں کی جو سمٹمز کے ساتھ آئے، جن کے مسئلے مسائل تھے، ان کی ہم نے اسکریننگ کی. اور جو سمٹمز کے ساتھ آئے ہیں اس پہ آپ حیران کن فگر دیکھیں، 1,53,970 ٹی بی کے مریض نکلے، آئیڈینٹیفائی ہوئے. ان میں 10,000 سے زائد بچوں میں ٹی بی تھی
اور 163 جو ہمارے لیے بہت پریشانی والا ہے وہ یہ ہے کہ ڈرگ ریزسٹنٹ، وہ ٹی بی کے مریض جنہوں نے کرونکلی مطلب اپنا ٹریٹمنٹ پراپر نہیں کیا اور وہ ڈرگ ریزسٹنٹ ہو گئے، انہوں نے مطلب 2-3 مہینے لی دوائی چھوڑ دی، اس کی وجہ سے جو ان کے جسم میں جراثیم تھے وہ ریزسٹنٹ ہو گئے جو نارمل دوائیاں ہیں ان کے لیے۔ اب آج ہمارا ٹی بی کا ٹریٹمنٹ ریٹ جو ہے نا، سکسیس ریٹ، وہ ابھی بھی ماشاءاللہ 93% ہے، 93% ہے۔ اگر ٹی بی کے بارے میں وقت صرف پتہ چل جائے تو ہم اگر اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دیں تو الحمدللہ ہم 93% لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شفا دے سکتے ہیں۔ ہمارا ٹی بی کا کنٹرول پروگرام، ابھی دیکھیں نا، ان میں آپ کو 2 ایسے ایپس دکھائے ہیں جس سے ہم آئیڈینٹیفائی، ایک مریض آتا ہے فارمیسی پہ، ویسے بھی ہم نے فارمیسیز پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ بغیر پراپر پرسکرپشن کے ڈاکٹر کے آپ ٹی بی کی دوائی نہیں خرید سکتے، آپ کے پاس ایک ڈاکٹر کی پراپر پرسکرپشن ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن لے کے جائیں اور آپ اس فارمیسی پہ جائیں گے تو اس فارمیسی کو ہم نے ایپ دیا ہوا ہے کہ آپ اس مریض کا نام اور آئیڈینٹی ہمارے ساتھ رجسٹر کریں گے، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں۔ تو ایک تو فارمیسی کے لیول پہ یہ انہوں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح ہم نے ساری فارمیسیز کو، اور یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جس میں WHO نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، کہ ایک انیشیٹو ہے کہ ہم میکسیمم نمبر آف پیشنٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور رجسٹر کریں۔ نہ صرف یہ، وہ جنرل پریکٹیشنرز، آپ کو پتہ ہے کمیونٹی کے اندر جنرل پریکٹیشنرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیکاز وہ ڈاکٹرز ہیں، MBBS ہیں، وہ پرسکرائب کر سکتے ہیں میڈیسن۔ ہم نے ان کو خاص طور پہ کہا ہے جہاں آپ کو شک پڑے کہ اس مریض کو ٹی بی ہے، آپ مہربانی کر کے ان کو بھی ایپ دیا گیا ہے کہ آپ رجسٹر کریں، کیونکہ آپ جو ڈیٹا ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی۔ اگر ہمارے پاس فگرز آنی شروع ہو جائیں، ہم وہ مریض دیکھیں، کئی دفعہ مریض اپنی دوائی خود خرید نہیں سکتے غربت کی وجہ سے اور مجبور بھی ہوتے ہیں اور ان کو اس پروسیجر کا سمجھ نہیں ہے۔ آج آپ کی وسادت سے میں پنجاب حکومت کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو ٹی بی کی علامت ہے، آپ آ کے ہمارے پاس رجسٹر ہوں گے تو آپ کو آپ کی دوائی کے لیے ایک میڈیسن کارڈ جو ہے وہ باقاعدہ ایشو کر دیا جائے گا۔ اس میڈیسن کارڈ کے اوپر آپ ہماری کسی بھی سرکاری سہولت جو ہے اس کے اوپر جا کے آپ اپنا دوائی لے سکتے ہیں فری آف کاسٹ۔ اور یہ دوائی جو ہے اس کی 9 مہینے کے لیے دی جاتی ہے، بٹوین 6 months to 9 months ویری کرتا ہے نا، کچھ آپ کے اگر جو ڈرگ ریزسٹنٹ وغیرہ، اینی 6 مہینے کی دوائی ہے اور ٹوٹلی آپ کو فری آف کاسٹ یہ دوائی دی جاتی ہے۔ تو اگر لوگوں کو یہ بتائیں گے تو یہ اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور نیکی کا کام نہیں ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ میڈیا والے جتنے اس پہ بات کر سکیں، آپ کی ہمارے لیے یہ بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ ہر وقت لوگ شکایت کرتے ہیں جی دوائی نہیں مل رہی، تو میں آج اس دن کی وجہ سے یہ اناؤنس کرنا چاہ رہی ہوں کہ الحمدللہ ہم اپنے یہ بہت بڑا پروگرام ہے جس کو ہم سپورٹ کریں، اس کو ہم نے اپنے جو ورٹیکل پروگرامز ہیں اس کے اوپر ہمارے 11 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ہر سال دوائیوں پہ، ہم خاص طور پہ ڈائگنوسس اینڈ میڈیسنز کے اوپر۔ تو آپ کی وسادت سے ہم چاہیں گے کہ جتنا دیکھیں، اور جہاں تک ہم کر سکتے ہیں جنرل پریکٹیشنرز، آپ کو پتہ ہے اب تک میں تو اپنا جو ہمارا ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے اس کی بڑی تعریف کرنا چاہتی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ساری ٹیم نے مل کے، اور الحمدللہ ہماری جو پرائمری ہیلتھ کیئر کی ٹیم ہے، انہوں نے مل کے ابھی تک جو بندے ٹرین کیے ہیں وہ تقریباً انہوں نے 1773 ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہیں ان کی ٹریننگ کی ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ پریکٹیشنرز میں بھی، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ آپ یہ علامات جو ہیں نا یہ کیسے پک اپ کر سکتے ہیں۔ پھر ان کو ایپس دیے ہیں، پھر ہم نے فارمیسیز پہ ایپ دیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جس کی وجہ سے ہم وہ مریض جو ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہوئے ہم ان کو کیچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرام اتنا بڑا پروگرام ہے، یعنی میں نے آپ کو پہلے کہا ہے
کہ ہمارا وہ ٹاپ برڈن والی جو ملک ہے ان میں سے ہیں. اور پنجاب کیونکہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے, یعنی اگر ملک ہوتا تو 13واں بڑا ملک ہوتا دنیا کا. اس وقت جو ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے جہاں فری آف کاسٹ ڈائگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ سروسز دے رہے ہیں ہم, 306 رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, 126 تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہیں, 33 ٹرشری کے اسپتال ہیں, 32 پریزنز ہیں. یعنی آپ کے جو یہ قید خانے ہیں یہ 32 پریزنز میں بھی ہمارے سینٹرز ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہ ہم باہر کے جو ہمارے انمیٹس ہیں پریزن کے دے, اور 27 ٹی بی کلینکس علیحدہ ہیں, اور ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کے لیے 12 پروگرامز ہیں مینجمنٹ آف ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی, اور وہ کام 12 سائٹس ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں. تو یہ ساری فگرز بتانی اس لیے ضروری تھیں کہ اگر ہم سارے مل کے اس پہ محنت کریں. دیکھیں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ شعور جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا قدم ہوتا ہے. اور میڈیا آپ کا ماشاءاللہ, میڈیا از اے ویری وائبرنٹ میڈیا, بڑے خوش نصیب ہیں کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ بڑا وائبرنٹ قسم کا میڈیا ہے. اور اگر یہ وائبرنٹ میڈیا جو ہے اس ایسی مہم میں ہمارے ساتھ آپ کے ماشاءاللہ پروگرامز ہوتے ہیں, مارننگ شوز ہوتے ہیں, ان میں لفظ ٹی بی اس ہفتے کے اندر بار بار لوگوں کو بتانا کہ یہ سہولت موجود ہے, مفت دوائی ملتی ہے, رجسٹر ہو سکتے ہیں, ہم ان کی ڈائگنوزس بالکل فری آف کاسٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن مریض کو تو ہمارے پاس آنا پڑے گا نا, کہ گھر سے جا کے مریضوں کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مریض ہمارے پاس پہنچے گا تو ہم انشاءاللہ یہ ساری سہولت جو ہیں ان کو فری آف کاسٹ دیں گے. اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں پرائمری ہیلتھ کیئر کو کہ آپ کو پتا کیپٹن عثمان صاحب اب ہمارے کمشنر بھی بن گئے لاہور کے, ہماری نئی سیکرٹری سارا اسلم بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں. انہوں نے بہت محنت کر کے جو میڈیسن کارڈ آپ کے سامنے ہم نے اناؤنس کیا تھا وہ بڑا اہم ہے. ایک بندے کے پاس ایک کارڈ ہے جس کو ٹی بی کا پرابلم ہے, اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ہمارے جو سینٹرز ہیں وہاں وہ اپنا کارڈ لے کے جاتا ہے, وہ کارڈ سوائپ ہوتا ہے, اس پہ اس کی دوائی کی مقدار جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اس سے چوری بھی بند ہو گئی ہے, ورنہ آپ کو پتہ ہے پلفرج ہوتی تھی. اور دوسری بات ہے اس کو کسی کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے اور انتظار نہیں کرنا پڑتا, پرچیاں نہیں بنوانی پڑتی. اس کے لیے ہم نے بہت بڑی آسانی پیدا کر دی ہے کہ آپ جائیے, جا کے اپنا کارڈ سوائپ کریں, اور سوائپ کرنے کے بعد کارڈ جو ہے آپ کو آپ کی دوائی مل جائے گی. اور ریگولر اچھا اس کارڈ کا ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہمارے پاس کیونکہ ٹیلی فون نمبر ہے, ان کو باقاعدہ ریمائنڈرز جاتے ہیں. یعنی اگر وہ وقت سے نہیں آئے اپنی دوائی لینے کے لیے تو باقاعدہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ان کو ریمائنڈر بھیجتا ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپنی دوائی آ کے لے کے جائیے. اب اس طرح کے جو قدم اٹھائے جاتے ہیں یہ بڑے ریولیوشنری ہیں, اور اس پہ میں اپنی جو ہماری ڈاکٹر سعید صاحب اور ان کی جو ساری ٹیم ہے اور جس طرح کی سپورٹ ہمیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دے رہی ہے, یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم اس کو مزید مضبوط کریں. اور اس لیے آج آپ سے سب سے اس لیے ریکویسٹ تھی کہ 24 کو یہ دن ڈکلیئر ہونا ہے. ہم آج سے مہم شروع کر دی ہے. ہم چاہتے ہیں اس پورے ہفتے کے اندر آپ لوگ کوشش کریے اپنے ہر پروگرام کے اندر یہ لفظ ضرور لے کے آئیے. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے بڑا, ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں, صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ لوگوں کو صرف اطلاع دے دیجئے اور انفارمیشن دے دیجئے کہ ڈائگنوزس بھی مفت ہے, یعنی آپ کے سارے ٹیسٹ جو ہیں ٹی بی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے فری آف کاسٹ ہیں, اور دوائی بھی مفت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو 30-40% لوگ ہیں جنہیں نہیں خبر, ان کو مہربانی کر کے کہ ان سے کہا جائے کہ آپ مہربانی کر کے اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ آ کے, ٹھیک ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن 30 سے 40% میں آئی ایم 100% شیور کہ بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو ایکچولی افورڈ کر سکتے ہیں. ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو اگر یہ آپ خبر اور اطلاع دے دیں گے, ایک تو فالو اپ ہو جائے گا ان کا. دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈائگنوزس کے بعد ٹریٹمنٹ ہوگا, پھر ٹریٹمنٹ کے بعد باقاعدہ ایک فالو اپ ہوتا ہے, اور ان کا اس پہ ہم یہ, اس کے علاوہ ہمیں بہت زیادہ جو سپورٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز بھی ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. پھر گلوبل فنڈ اس میں کام کر رہا ہے, وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. اسٹاپ ٹی بی, دوپاسی, یہ سارے وہ ہیں جو شعور پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج کا دن آپ لوگوں کو تکلیف سب کو اس لیے دی کہ اس وقت پاکستان ان 30 ملکوں میں سے 5واں ملک ہے جس کے اندر ٹی بی کا بہت بڑا
بوجھ ہے لوگوں کے اوپر. تو آج اگر ہم سارے آج تہیہ کر لیں کہ جتنا شعور پیدا کر سکتے ہیں کر دیں, اس سے ہماری بہت بڑی مدد ہوگی. اور ہمارے پاس یہ ساری سہولت موجود ہے, فنڈز موجود ہیں, دوائیاں موجود ہیں. انشاءاللہ ہم پنجاب کے جتنے وہ لوگ جو خدا نخواستہ ٹی بی سے سفر کرتے ہیں ان کو ہم سپورٹ اور ہیلپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی آپ نے گلوبل فنڈ کا نام لیا ہے. گلوبل فنڈ کی آڈٹ رپورٹ کے اندر یہ ذاتیوں کا انتخاب کیا گیا پنجاب ٹی بی کنٹرول پروگرام کے حوالے سے, اس میں اعتراضات اٹھائے گئے ہیں, وہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیجیے گا. دوسرا وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہر ہے ڈیرہ غازی خان. ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اندر سب سے زیادہ ٹی بی کے سامنے آئے ہیں, وہاں پر کیا انتظامات؟ دیکھیں بیٹا, جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ جو پاورٹی انڈیکس ہے آپ کا, غربت کا انڈیکس جو ہے وہ بڑا کلوزلی ریلیٹ کرتا ہے ٹی بی کے ساتھ, کیونکہ غربت کے ساتھ میل نیوٹریشن ہوتی ہے. میل نیوٹریشن ہوتے ہیں, آپ کے پاس سہولتیں نہیں ہوتے, کھلی فضا نہیں ہوتی, چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, ایک بندہ ایک گھر کمرے کے اندر 4 10 بندے, اور یہ بڑی جلدی ایک دوسرے سے. ہم لوگوں نے جب ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ کارڈز دیے تو آپ حیران ہوں گے کہ پاورٹی انڈیکس جو ہے وہ ڈی جی خان ڈویژن کے اندر سب سے ہائیسٹ ہے. یعنی تقریباً ہم نے جب کارڈ دیے تو کچھ 40% لوگ آلریڈی کور ہو گئے, اس وجہ سے کہ وہاں غربت کا انڈیکس زیادہ ہے. اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے ڈی جی خان کے اندر ایک بہت بڑی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں, بیکاز وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایریا جو ہے یہ اس میں کیا کہتے ہیں ہمیں یہ سہولت دینے کی ضرورت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ چیف پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ خاص طور پہ ڈی جی خان ڈویژن اور اپنا ساہیوال ڈویژن جہاں پاورٹی انڈیکس زیادہ تھا, 100% ہیلتھ کارڈ سب کو دیے جانے لگے ہیں اس فسکل ایئر کے اندر. یعنی جون 30 تاریخ تک ہم انشاءاللہ سب کو ہیلتھ کارڈ دے دیں گے. ہیلتھ کارڈ کی بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے, کیونکہ ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا بیس آ جاتی ہے, اور ڈیٹا بیس کے تھرو ہم لوگوں کو میسیجز کر سکتے ہیں, انفارم کر سکتے ہیں. اب تو تقریباً ہر بندے کے پاس ہر گھر کے اندر ایک موبائل ہے. تو ہم انشاءاللہ ایک تو یہ اس کے لیے کر رہے ہیں. جہاں آ گیا نا گلوبل فنڈ کا مسئلہ, وہ میں بتا رہی ہوں کہ 24 کو ایک میٹنگ ہے, اس کی آلریڈی جو پرابلمز ہوئے گلوبل فنڈ کے, وہ مسئلہ یہ تھا کہ دے ور گوئنگ تھرو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اور حکومت کے درمیان کچھ تھوڑی سی ڈفرینسز تھے. وہ انشاءاللہ ہم سارے ریموو کر رہے ہیں, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اینڈ گلوبل فنڈ ول بی اسموتھنڈ آؤٹ. یہ آلریڈی میرا خیال ہے 24 کو کہ 25 کو ہماری انٹرنیشنل وہ ساری میٹنگ ہے فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کی میٹنگ کے اندر ہم سب ساتھ باری باری جی کووڈ جو ہے دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے, 14% جو ہے شرابی لاہور میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن سخت لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے حکومت؟ بیٹا یہ تو ابھی آپ کو این سی او سی نے جو اناؤنسمنٹ کرے گی, کیونکہ میں اس میٹنگ میں شامل نہیں تھی, میں تو آپ کے لیے آ گئی تھی یہاں. این سی او سی جو اناؤنس کرے گی وہ آپ سب تک ہم پہنچا دیں گے. کوئی شک نہیں ہے شرح بڑھ رہی ہے, ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے حفاظتی اقدام کے لیے. آپ کو پتہ ہے ویکسینیشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب آج کے دن کے بعد تو ہم نے یہ بھی اناؤنس کر دیا, پہلے ہم نے کہا تھا 70 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ اگر ان کے پاس پن کوڈ نہیں آیا تو آ جائے. آج ہم نے کہا ہے کہ جو 65 سال والے ہیں اگر ان کے پاس بھی نہیں ہے وہ بھی تشریف لے آئیں تاکہ ہم ان کو ویکسین دے دیں. الحمدللہ اب تک ہم نے کوئی 96,000 تو کل رات تک میرے پاس انفارمیشن تھی جو بزرگوں کو دے چکے ہیں. ہم لوگ پریشان ہیں کہ جی ویکسین نہیں ہے. ایمپل اماؤنٹ آف ویکسین از اویلیبل, ہمارے پاس ویکسین موجود ہے. حکومت فیڈرل گورنمنٹ کی اطلاع کے مطابق ایک 60,000 کی کنسائنمنٹ آ رہی ہے پرسوں 25 کو. اس کے بعد اپنا 10 لاکھ کی کنسائنمنٹ جو ہے وہ 28 کو پہنچ رہی ہے اس کی سائنو فارم کی. اگلے مہینے یعنی اپریل کے مہینے کے اندر کوئی تقریباً 60 لاکھ کے قریب دونوں کمپنیز سائنو فارم اور کونسائنو کے ساتھ آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ طے ہو گیا ہے. وہ they will be sending about 60 lakhs in the first half of April. تو وہ جو پریشانی ہے کہ جی ویکسین اویلیبل نہیں ہوگی, یہ میں بتا دوں کہ ویکسین انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان نے $150 ملین یعنی $150 ملین جو ہم مخصوص کر رکھے ہیں, ہم اس خریداری بھی کر رہے ہیں. کوویکس جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک باقاعدہ کولیبریشن ہے, ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے 4 کروڑ اور
40 लाख लोगों के लिए वैक्सीन हमें देनी है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ कमिटमेंट जो इन्होंने इंटरनेशनल कमिटमेंट की है। तो इंशाल्लाह हमारी भी पूरी कोशिश, अगर वो 4.5 करोड़ आ जाएगी और उसके अलावा हम अपनी 2-2.5 करोड़ जो जिस पे हम काम कर रहे हैं वो आ जाएगी, तो जब आपकी वो जो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है जो आपकी 50 साल से ऊपर की है, उनको सबको इंशाल्लाह ये वैक्सीन लग जाएगी। खुश नसीबी हमारी ये है कि हमारे जवान पौध ज़्यादा है और उसकी वजह से उनके अंदर सिम्टम्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम आएंगे। अमेरिका जैसा मुल्क जहां इस वक्त कोविड की वैक्सीन जो है वाफर मिकदार में मौजूद है, उन्होंने भी अभी तक अपने 29% पॉपुलेशन को कवर किया, और वो भी उनकी एल्डरली पॉपुलेशन, उनकी हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन है। हमारी एल्डरली पॉपुलेशन कम है, उनकी बहुत ज़्यादा है। अगर 2 मुल्क हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वैक्सीन को तकरीबन 50% पे सिंगल डोज पे पहुँचे हैं, वो यूनाइटेड किंगडम है और अमारात है। और जो अमारात में वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है वही पाकिस्तान के अंदर भी वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। सो इंशाल्लाह हम लगे हुए इसके ऊपर। लाहौर के अंदर ऑलरेडी मैडम सारा के साथ मेरी कल मीटिंग हो गई थी। हम 4 नए सेंटर्स बना रहे हैं, यानी एक हमारा वो चलेगा जो उसका सेंटर चल रहा है, इसके अलावा PKLI में तैयार हो रहा है सेंटर, एक हम शादरे के अंदर तैयार करेंगे सेंटर, और एक और, ताकि चारों तरफ लोगों को ये सहूलत मिल जाए। इसके अलावा वो लोग जो बेड रिडन हैं, यानी वो लोग जो घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वो डिसेबल्ड हैं या किसी की वजह से मूवमेंट उनका, उन सारों को हम रजिस्टर करने लगे हैं। वो भी 1166 पे अपने आप करो, और एम्बुलेंस पे उनको घर पे वैक्सीन लगा देंगे ताकि उनको ये तकलीफ भी ना हो। ये इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते से शुरू करने लगे। तो ये एक पूरी मुहिम चल रही है जिसमें इंशाल्लाह आप हमें सपोर्ट करेंगे तो वील गेट इट। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन आप बोलिए। क्या लाया है अहमद ख्याल करिए पंजाब हुकूमत, और इसके हवाले से क्या एक्शन लेंगे उन फार्मेसी के खिलाफ जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन? देखिए बेटा, इस वक्त फार्मास्यूटिकल्स में टीबी की दवाई बगैर प्रिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती। मैं टीबी की बात कर रही हूँ। और अगर इसको बाकायदा हेल्थ केयर कमीशन भी चेक करते हैं, हमारे ड्रग कंट्रोलर्स जो हैं वो भी चेक करते हैं किसी किस्म की अगर कोई शिकायत है। अदरवाइज इज अ कंप्लीट पाबंदी ऑन इट के बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है हुई इस वजह से है कि अगर आप पूरा कोर्स नहीं देते और आधा कोर्स दे के ख़त्म कर देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि वो टीबी फिर ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है। इसलिए पाबंदी उस पर लगी हुई है, उस पर बाकायदा कंट्रोल का काम हम कर रहे हैं। अब हम इंशाल्लाह एक नई पॉलिसी लाने लगे हैं जिसके अंदर कौन सी मेडिसिन जो हैं वो ओवर द काउंटर सेल हम कर सकते हैं, और कौन सी मेडिसिन है जिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल आम मेडिसिन हुई, ये पैनाडोल वगैरह, ये जो दवाइयाँ होती हैं इनकी इजाज़त होगी, लेकिन हम बाकी पे काम कर रहे हैं, जैसे स्टीरॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स पे, उस पर हम काम शुरू कर दिया हमने। इंशाल्लाह उसके लिए भी एक जल्द पॉलिसी लेके आएंगे आप लोगों के सामने। बट फॉर द टाइमिंग ट्यूबरकुलोसिस। जी बेटा आखिरी सवाल जी बताइए, पहले वो कर ले फिर मैं आपके ले लेती हूँ सवाल। जी बताइए बेटा, अभी ऑन करें ना अपना माइक। हाँ हाँ बोलिए। जो पंजाब में आपका डेटा है उसमें टीबी के टोटल पेशेंट्स कितने आपका? जी मैंने आपको देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है टीबी की प्रिवेंशन का, नेचुरली घर के अंदर किसी के ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो बाकी लोगों को एहतियात और परहेज़ करना पड़ेगा उनसे। फॉर एग्ज़ाम्पल बिकॉज ख़ास तौर पे जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है वो वैसे भी जब खांसता है कोई बंदा, ये तो जो बंदे को खुदा ना खास्ता घर में टीबी हो, एक तो उसको मास्क पहन के रखना चाहिए घर के अंदर और प्रिवेंट करना चाहिए, उसकी प्रिकॉशन अपनी जगह है। इस वक्त हमारे पास 1,53,970 टीबी के पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं जो दवाई ले रहे हैं, और मुसलसल ये होता है, ये मैं आपको अभी का नंबर बता रही हूँ जिनको दवाइयाँ हमसे मिल रही हैं। जैसे जैसे नंबर देखें ना, इनमें कुछ ऐसे लोग होंगे जब 6 महीने मुकम्मल होंगे तो वो इसमें से निकल जाएंगे, फिर हम नए लोग इसके अंदर रजिस्टर करते हैं। तो एक मुसलसल इट्स एन ऑन गोइंग सर्कल
جس کے اندر جو مریض جو ٹھیک ہو رہے ہیں ان کو اس سے آف کر رہے ہیں اور نئے مریضوں کو شامل کر رہے ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق 30 سے 40% لوگ ابھی بھی اپنی دوائی جو ہے وہ فارماسیوٹیکل سے لیتے ہیں اور ود اے پرسکرپشن. تو ہم چاہتے ہیں وہ 30 سے 40% جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں تاکہ ان کو یہ سہولت دے سکیں. جی کیا بیٹا ذرا دوبارہ بتا. ہوں آخری پہلے تو کرونا اور ٹی بی کو تم لوگوں کا مکس نہیں کرنا چاہیے تھا نا. آپ کو پتا ہے کہ ہم بھی نہیں, ایک ذاتی کی بات ہے نا. وجہ یہ ہے کہ ورنہ جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کہیں ویکسین نہیں روکی گئی. سیکٹری صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں میرے پاس, ڈسٹریبیوشن ویکسین کی شروع اسی طرح ہو گئی ہے. دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہسپتالوں کے اندر بھی ہم بھیج رہے ہیں فار دا سیکنڈ ڈوز. جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے لیے ہر جگہ سیکنڈ ڈوز. جو ابھی یہاں کی جو ویکسین جنرل پبلک کو 2 تاریخ سے پہلے سیکنڈ ڈوز نہیں لگنی, کیونکہ شروع ہم نے 20 کو کیا تھا, 21 دن کے بعد ہی لگنی ہے. تو انشاءاللہ اس کی بھی تیاری کی ہوئی ہے. پر لیکن جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جن کی سیکنڈ ڈوز لگنی ہے وہ آلریڈی ہم نے ہسپتالوں میں آج کچھ ہسپتالوں میں بھجوا دی ہے, کچھ ہمارے پاس آلریڈی ایکسپو سینٹر کے اوپر بھی ہم نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ تشریف لائیں آ کے اور اپنا جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ بھی اپنی سیکنڈ ڈوز لگوا لیں. سو دیر از نو پرابلم. تھینک یو ویری مچ. بڑی مہربانی. میڈم سے ریکویسٹ کریں گے کہ شی میڈم پلیز کس کو دے رہے ہیں؟ آپ کو پیش کریں گے اور آپ جو ہے کون مجھے پیش کرے گا؟ قاری صاحب, یہ قاری صاحب میڈم انہوں نے یہ آج کی پریس کانفرنس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوآرڈینیٹ کی اور انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. چلے کنہوں نے دینا بتائیے. آئیے قاری صاحب آئے.